إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ کل بیان تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 کا، جس میں ہم نے انما حرم علیکم المیتہ تک بیان مکمل کیا تھا۔ اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ ایک تو مردار ہے، اور کل ہم نے مردار کے بیان تک مکمل اس کا۔ آج اسی آیت کو یہاں سے آگے لے کے چلیں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار ہے، ایک تو مردار۔ اور اس کی تفصیل میں ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ مردار ذبح کیا جانے والے جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں میں سے جو جانور بغیر ذبح کے اپنی طبعی موت مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں، اور اس میں سمندر کے جانور جو ہیں وہ اس سے خاص تھے کہ ان کے متعلق حکم کچھ اور آیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ذبح کیے جانے والی جتنے بھی جانور ہیں اس میں سے جو جانور بھی اپنی طبعی موت مر جائے گا وہ مردار ہے اور وہ کھانا حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ ایک تو مردار، دوسرا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو پہلی کیا چیز؟ مردار، دوسری خون، تیسری خنزیر، چوتھا وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ لیکن جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، مجبور ہے، کیا کرے؟ بے بس ہے، کیا کرے؟ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کے کھانے یا استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو اب مردار کی تفصیل اور تفسیر ہم نے کل تفصیل سے اس کا بیان کیا تھا۔ آج خون اور آگے خنزیر کا گوشت، والدم ولحم الخنزیر، اور کل انشاءاللہ آگے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا بیان ہوگا۔ تو آج اب آگے ہم چلیں گے خون اور خنزیر کے گوشت کے متعلق، اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر کیا حکم ہے۔ اس آیت میں مطلقاً خون کو حرام فرمایا گیا ہے،
کہ خون حرام ہے، لیکن سورۃ الانعام میں اس کو بہائے ہوئے خون کے ساتھ مقید فرما دیا گیا ہے، جو خون بہایا گیا ہو۔ مگر اس آیت کے اندر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خون کو مطلقاً حرام کر دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر آگے اللہ پاک کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے کی کھانے پر کوئی چیز حرام نہیں کی گئی، ماں سوائے مردار کے یا بہائے ہوئے خون کے۔ تو پہلے خون مطلق ان کے خون حرام ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ نہیں، وہ خون کون سا ہے؟ وہ خون وہ ہے جو بہایا گیا ہے، وہ خون حرام ہے، مردار کے یا بہائے ہوئے خون کے یا خنزیر کے گوشت کے۔ تیسری چیز اور کہ وہ نجس ہے، اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور جو شخص مجبور ہو جائے وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اور وہ یعنی ان کو کھا کر استعمال کر لے، تو آپ کا رب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اب یہاں اس آیت کے اندر یہاں خون سے بہایا ہوا خون مراد ہے۔ یہاں خون سے، اس آیت کو پڑھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، مطلقاً خون ہی حرام ہے، مگر اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں، مطلقاً خون حرام نہیں ہے۔ خون کون سا حرام ہے؟ جو بہایا گیا ہو، بہنے والا، کیونکہ جو خون گوشت کے ساتھ مخلوط ہو وہ بالاجماع حرام نہیں ہے، یعنی وہ کسی کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جو خون جگر اور تلی کے کے حلال ہونے پر بھی اجماع ہے کہ اس کے اندر بھی خون جو ان سے وہ بہنے والا نہیں ہے، اور مچھلی کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی حرام اور نجس نہیں ہے، وہ بھی حرام اور نجس نہیں ہے۔ جو خون ساتھ لگا ہوتا ہے، جو خون اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ خون کون سا حرام ہے؟ جو بہنے والا ہو، لیکن جو خون گوشت کے ساتھ مخلوط ہے وہ حرام نہیں ہے۔ جی، تو یہاں خون سے بہایا ہوا خون مراد ہے، بہایا ہوا خون مراد، کیونکہ جو خون گوشت کے ساتھ مخلوط ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ اچھا، اب قرآن مجید کی ان آیتوں میں شرعی ضرورت کے بغیر مردار اور خون وغیرہ کو حرام کیا گیا ہے۔ شرعی ضرورت کے بغیر، اگر کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر مردار اور خون وغیرہ کو کیا کیا گیا ہے؟ حرام کیا گیا۔ اور جب شرعی ضرورت متحقق ہو جائے کہ کوئی شرعی عذر ہے، کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بے بسی ہے، کوئی مجبوری ہے، یعنی ان چیزوں کے استعمال سے جان بچانے کا مسئلہ ہو یا بیماری کو زائل کرنا اور صحت کو قائم رکھنا مقصود ہو، تو پھر ان چیزوں کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تو یہ چیز آپ سمجھے، یعنی کہ اگر جب کوئی شرعی ضرورت ایسی سامنے آ پڑے کہ جہاں انسان بے بس ہو جائے، تو یعنی ان چیزوں کے استعمال سے جان بچانے کا مسئلہ ہو،
اگر اب بھی یہ چیز استعمال نہ کی تو کسی کی جان چلی جائے گی، یا آپ کی اپنی جان چلی جائے گی، یا بیماری بڑھ جائے گی، بیماری خطرناک حد تک آگے چلی جائے گی، یا صحت کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے، تو پھر ان چیزوں کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، دین کے احکامات کے اندر کوئی تنگی نہیں کی۔ اب خدا تمہیں اگر ایک رخصت دے رہے اور تم پھر بھی تقوی کی طرف جا رہے ہو تو پھر وہ تقوی نہیں ہے، پھر وہ گناہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی رخصت کے اوپر تم عمل نہیں کر رہے۔ اچھا، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف آسان احکام بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف آسان احکام بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل احکام بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ علامہ قرطبی فرماتی ہیں کہ دین سے مشقت اور بوجھ کو اٹھا لیا گیا، یہ اسی کے ضمن میں کہہ رہی۔ ایک شخص مر رہا ہے اور اس کے پاس گوشت یا پانی وہ میسر نہیں ہے، اس کے پاس موجود نہیں ہے، کسی حلال جانور کا حلال کوئی چیز، کوئی گوشت، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اس وقت بھی وہ ایسی مشقت کو اٹھائے، تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ دین سے مشقت اور بوجھ کو اٹھا لیا گیا، اور شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ جس عبادت کی ادائیگی میں امت کو حرج یا بھاری پن محسوس ہو وہ عبادت امت سے اٹھا لی گئی ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ایسی عبادتیں بھی اٹھا لی گئی ہیں جو امت کے اوپر سختی یا بھاری پن جس سے یا تکلیف محسوس ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مجبور کو جو ہے وہ مردہ کھانے کی اجازت ہے؟ یہ علامہ قرطبی فرما رہی ہیں، مجبور کو مردہ کھانے کی اجازت ہے، اور مریض کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ اتنی سختی تو نہیں ہے کہ نہیں تم مر جاؤ، روزہ نہیں توڑنا تم نے، ایسا تو نہیں ہے۔ جب شرعی عذر آ گیا، ایک تکلیف ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، مت روزہ رکھو، اور اگر رکھ لیا تو توڑ دو۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ مجبور کو مردہ کھانے کی اجازت ہے، وہ کھا لیتا ہے، مریض جو ہے وہ روزہ توڑ دیتا ہے اور تیمم کر لیتا ہے، اور اس کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے جسم کا جو خون ہے وہ دوسرے شخص کے جسم میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کے مردہ، ابھی خون کا ذکر چل رہا ہے نا، تو ایک شخص کے جسم کا جو خون ہے وہ کسی دوسرے کے جسم میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ آپ بازار سے جا کر، آپ ہاسپٹلس میں سے جب کوئی آپریشن ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو خون کی بوتلیں آپ لوگ لیتے ہیں۔ تو اب مجبوری کی بعض حالتوں میں، مثلا ایک بیمار یا زخمی انسان کے جسم میں دوسرے انسان کے خون کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، مثلا جب کسی حادثے کی بنا پر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، جسم سے بہت زیادہ خون نکل گیا، تو اب اس کی جان بچانے کے لیے اس کے جسم میں خون کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے نا۔ کوئی حادثہ ہو گیا، اس کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، کسی شخص کا جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے، تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے جسم میں مسلسل خون منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے۔ تیسری وجہ، بلڈ کینسر جو ہے،
جس میں بعض اوقات ہر مہینے جسم کا پورے جسم کا خون بدلنا پڑتا ہے، تو کسی دوسرے کا خون لے کر اس جسم میں خون کو منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھی وجہ، کوئی ایسا آپریشن ہے، بے شمار آپریشن، ہارٹ کا آپریشن ہے، بائی پاس کا آپریشن ہے، کوئی آنکھ کا آپریشن ہے، کوئی کڈنی کا آپریشن ہے، جس میں خون کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ، جسم سے اتنا خون نکل جاتا ہے، یا اس آپریشن سے پہلے ہی ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جناب اتنی بوتلیں خون کا بندوبست کر لیں، 4 بوتلوں کا بندوبست کر لیں، 5 کا کر لیں، 3 کا کر لیں، تو یہ کرنا پڑتا ہے جی۔ تو اب اگر اس کے جسم میں کسی ایسی صورت میں کسی دوسرے کے جسم کا خون منتقل نہ کیا جائے تو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ خطرے میں پڑ جائے گی، اس شخص کی زندگی جو سی ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ کون سی صورتیں ہیں؟ بے بسی کی صورتیں ہیں، مجبوری کی صورتیں ہیں جی، اضطرار کی صورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے اضطرار کی صورت میں، مجبوری یا بے بسی کی صورت میں خون کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، خون کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس لیے ان صورتوں میں ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کے جسم کا خون منتقل کرنا جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، بعض جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت، اور اس میں وہ چند احادیث بھی بیان کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ان احادیث کی بنا پر حرام دواؤں سے علاج کو ناجائز کہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو حرام دوائیاں ہیں نا، حرام دوائیاں، ان سے علاج کرنا ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور ان بعض علماء کا تو کہنا یہ ہے کہ بھلے مریض مر جائے مگر حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا، مریض مر جائے مگر حرام چیز سے بھی علاج نہیں کرنا۔ اچھا، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، امام ابو داؤد کی روایت کرتی ہیں، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں نازل کی ہیں، اللہ نے بیماری اور دوا دونوں نازل کی ہیں، اور ہر بیماری کے لیے دوا ہے، سو تم دوا کرو، حرام دوا نہ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ اب اس حدیث سے وہ علماء جو ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے امام سنن ابو داؤد شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری اور دوا دونوں اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اور ہر بیماری کے لیے ایک دوائی ہے، ہر بیماری کے لیے دوا، اس لیے تم دوا استعمال کرو، حرام چیز کو استعمال نہیں کرنا، حرام کو نہ لو۔ تو ان کا کہنا ہے کہ بھلے مریض مر جائے مگر حرام چیزوں سے علاج نہیں کرنا، بھلے مریض مر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا، کہ جو خبیث دوا ہے یعنی گندی، حرام، ناجائز، اس دوا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں۔ اچھا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس جگہ پر یہ فرمایا، آپ فرماتی ہیں حالت اختیار میں حرام چیز میں شفا نہیں ہے، حالت اختیار میں، اور ضرورت کے وقت حرام دوا سے علاج کرنا جائز ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی جو ہیں وہ کیا فرما رہی ہیں کہ ضرورت کے وقت حرام دواؤں سے علاج کرنا جائز ہے، ان کا فرمانا یہ ہے۔ اچھا، علامہ بدر الدین عینی آپ فرماتی ہیں
کہ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس سے وہ صورت مراد ہے جب انسان کو حلال اور حرام دونوں دواؤں کے استعمال پر اختیار ہو. یعنی یہ جو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو نبی کریم یہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بیماری اور دوا دونوں کو نازل کیے. بیماری کو بھی اللہ نے نازل کیا اور اس کی دوا کو بھی اللہ نے نازل کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اس لیے تم دوائی لو، حرام نہ لو، حرام کو چھوڑ دو. اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ والی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوائی کو لینے سے منع فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ فرماتی ہیں کہ اس سے وہ صورت مراد ہے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ صورت مراد ہے کہ جب انسان کو حلال اور حرام دونوں دواؤں کے استعمال پر اختیار ہو. یعنی دونوں دوائیاں اس کے پاس حلال بھی موجود ہو اور حرام بھی موجود ہو. حلال سے بھی علاج ہو سکتا ہو اور حرام سے بھی علاج ہو سکتا ہو. تو ایسی صورت میں حرام سے علاج کرنا جائز نہیں ہے. جب بھئی حلال چیز آپ کے پاس موجود ہے، پاک چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر آپ کو حرام چیزوں سے علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو عذر تو کوئی نہ ہوا، پھر مجبوری تو کوئی نہ ہوئی، بے بسی تو کوئی نہ ہوئی. اختیار تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جب اختیار ہو تو اس کے لیے یہ احادیث ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں خبیث چیز کی طرف نہیں جانا، حرام چیز کی طرف نہیں جانا، حلال چیز جن سی ہے اس سے آپ نے کرنا ہے. تو اس سے مراد اس حدیث کا جواب وہ یہ فرماتی ہیں کہ وہ صورت مراد ہے جب انسان کو حلال اور حرام دونوں دوائیوں کی استعمال کا اختیار ہو. لیکن جب حرام دوا کے علاوہ اور کوئی دوا ہی نہ ہو تو پھر وہ شرعاً حرام نہیں رہے گی، پھر وہ شرعاً حرام نہیں رہے گی. جی، یعنی حرام دوا کے علاوہ کوئی اور دوائی موجود ہے ہی نہیں. تو اب وہ جو حرام دوائی ہے اب وہ شرعاً جائز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں. جی، جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی آگے فرماتے ہیں جیسے کہ ضرورت کے وقت مردار حرام نہیں رہتا. ضرورت کے وقت، بے بسی کے وقت، مجبوری کے وقت مردار حرام نہیں رہتا. اچھا، اب آپ دیکھیں اور حدیث میں بھی ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عرینہ سے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو ان کو حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کچھ موافق نہ آئی. ان لوگوں کو مدینہ منورہ کی جو ہوا ہے وہ موافق نہیں آئی. وہ بیمار ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ پئیں اور پیشاب پئیں. اونٹنیوں کا دودھ بھی پئیں اور اونٹنیوں کا پیشاب پئیں. جب انہوں نے اونٹنیوں کا پیشاب پیا وہ تندرست ہو گئے. تو یہ کون سی صورت اور کون سی جگہ تھی؟ یہ وہی صورت اور وہی جگہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر ان کی بیماری کے لیے کوئی اور دوا موجود نہیں تھی. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار نے تو خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں کو نازل کیا اور ہر بیماری کے لیے دوا ہے. سو تم دوا کرو، حرام نہ لو. مگر اب صورت ایسی تھی کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹو موجود ہی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اونٹنیوں کا دودھ پیو اور اونٹنیوں کا پیشاب پیو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور انہوں نے پیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے.
تندرست ہو گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پیشاب پینا تو حرام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت حرام ہے جب دوسری دوا بھی موجود ہو، جب دوسری دوا کا آپ کو اختیار ہو، جب آپ اس کے آلٹرنیٹو کوئی دوائی موجود ہے جو حلال ہے، جو جائز ہے، جو پاک ہے، آپ اس وقت پھر یہ حرام ہے۔ ادروائز اگر یہ حرام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کی حالت میں حضور نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے پیا، اور اللہ نے ان کو شفا دی، تندرستی عطا فرمائی جن سی ہے۔ مثلا امام بخاری ہی نے حضرت انس سے روایت کیا کہ مثلا 2 صحابہ تھے جن کو خارش کی وجہ سے تکلیف تھی، خارش کی وجہ سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضور نے ان کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی، پہنو ریشم، ورنہ مرد کے اوپر ریشم اس کو اجازت نہیں ہے، حضور نے فرمایا ریشم پہن لو۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ عبد الرحمن بن طرفہ بیان کرتی ہیں کہ ایک جنگ کے اندر ان کے دادا کی جنگ کے اندر کچھ ایسی تلوار لگی، ان کی ناک کٹ گئی، تو انہوں نے چاندی کی ناک لگا لی، مگر چاندی کی جو بھی کمپوزیشن اللہ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر اسمیل پیدا ہو گئی اس چاندی کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک لگانے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، حالانکہ مرد کو سونا حرام ہے۔ اور ان 2 صحابہ کو حضور نے ریشم پہننے کی اجازت دے دی، اور ان لوگوں کو جو مدینہ طیبہ آ کر بیمار ہوئے تھے، حضور نے جو علاج بتایا اس طریقے سے۔ تو ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتی ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر سونے کی ناک لگانے اور سونے کے ساتھ دانت کے باندھنے کو فرماتے ہیں جائز قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ تو اصل جو مسئلہ وہ اب ہمیں کیا سمجھ میں آیا، اب اس کا کنکلوژن ہے جو ساری بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ خون اور خنزیر کا گوشت یعنی حرام چیزوں کے جو بیان تھا اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ جان کو بچانا، اپنی جان کو محفوظ رکھنا، اپنی جان کو محفوظ رکھنا، اپنی جان کو بچانا اور صحت کو قائم رکھنا، یہ فرض ہے۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنی صحت کو قائم رکھیں، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنی جان کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ تو اصل چیز جو ہے اس ساری گفتگو کا جو ہم نے پیچھے کی ہے ساری، کہ اصل جو چیز اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ جان کو بچانا یہ فرض ہے، اور صحت کو قائم رکھنا یہ بھی فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے جو باقی تمام فرائض پر مقدم ہے، یہ باقی فرائض پر بھی مقدم ہے، ان فرائض سے بھی اوپر ہے۔ کیسے؟ وہ اب آگے بیان ہوگا۔ اب اچھا، خواہ وہ جان بچانا اور مرض سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو کسی قیاس، گمان، ضمنی امر کے اوپر ہو یا پر اس کو آپ ڈیپینڈ کرتے ہوں، اور اس کے لیے فرض قطعی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا جان بچانے کے لیے، اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے فرض قطعی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔
قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کوئی انسان اپنے آپ کو کیسے قتل کرتا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس کی مثال، رمضان میں روزہ رکھنا فرض قطعی ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا فرض قطعی ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے یا مرض کا خدشہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا، مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ نہ رکھنے اور بعد میں اس کو قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ بس فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور اس مہینے کے روزے رکھیے، اور جو شخص بیمار یا مسافر ہو جی تو اسے دوسرے دنوں میں وہ روزے نہ رکھے، وہ دوسرے دنوں میں اپنے عدد کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، تاکہ تم عدد کو پورا کر لو، جن سے عدد کو پورا کرو۔ تو اب بات پھر وہی آ گئی کہ جان کو بچانا اور صحت کو قائم رکھنا فرض ہے، بھلے اس کے لیے آپ کو فرض قطعی کو ہی چھوڑنا پڑے، اور یہ وہ فرض ہے جو دوسرے فرضوں پر بھی مقدم ہے۔ روزہ رکھنا فرض قطعی ہے، لیکن اگر بیمار پڑنے یا مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت، حکم ہے کہ اب روزہ نہ رکھو، اب روزہ نہ رکھو۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب ہوگا؟ نہیں، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ روزہ رکھنے سے بیماری لاحق ہو جانا یا بیماری کا بڑھنا، اسی طرح سفر سے مشقت کا لاحق ہونا، یہ ایک قیاس ہے، گمان ہے، لیکن اگر اس گمان اور قیاس کی وجہ سے بھی فرض قطعی کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے، فرض قطعی کو بھی چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، جس کو قرآن فرض قطعی کہہ رہا ہے جی، تو واضح ہو گیا اس چیز سے ہماری وہی بات کہ زندگی اور صحت کی حفاظت کرنے کا حکم باقی فرائض سے مقدم ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے حکم پر عمل کرنے کو صحت کی حفاظت پر مقدم کرے کہ بندہ بیمار ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، اور وہ پھر بھی روزہ رکھی کہ اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا بھی خدشہ ہو، اور سفر کی مشقت برداشت کرے کر کے روزہ رکھے، دونوں صورتوں میں نے تو تقوی پر عمل کیا تو ثواب ہوگا؟ بتائیے، گناہ ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا کہ اس کو معلوم تھا بیماری بڑھ جائے گی۔ جب ایسی چیز میں خدا نے تمہیں رخصت دی ہے تو پھر تم کیوں تم نے روزہ رکھا بیماری کو بڑھانے کے لیے؟ یہ تقوی نہیں تھا، یہ جہالت تھی۔ جہالت اس لیے تھی کہ جب خدا نے تمہیں قرآن کے اندر رخصت دی ہے تو تم اس کی رخصت کے پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ جس چیز کا خدا نے تمہیں حکم دیا تم اس کے حکم پر عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال، کب؟ فتح مکہ والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. کہاں روانہ ہوئے؟ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. آپ نے روزہ رکھ لیا، یہاں تک کہ آپ قرال غمیم پر پہنچ گئے. ایک مقام ہے، آپ وہاں پہنچ گئے. لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا، رمضان کے دن تھے، لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا. اچھا، اب حضور نے کیا کیا؟ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، فرمایا پانی کا پیالہ لے کر آؤ، اور اس کے اوپر اٹھایا پانی کے پیالے کو، اور اٹھا کر اس پانی کو پی لیا. اس پانی کو حضور نے پی لیا، جس کو سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور حضور نے پیالہ منگوا کر پانی پی لیا. اچھا، کچھ دیر کے بعد حضور کو بتایا گیا، دوستوں میں دوست کچھ خبریں دیتی ہیں، جا کر بتاتی ہیں کہ بتایا کہ حضور یا رسول اللہ، بعض دوست ایسے بھی ہیں، لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے، وہ روزے سے ہیں، وہ روزے سے ہیں. حالانکہ اس سفر کی وجہ سے ان پر روزہ مشکل ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے. تو اب وہ فتویٰ تھا کہ تقویٰ تھا؟ جی، نہ تقویٰ تھا نہ فتویٰ تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. علامہ نووی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس شخص کے لیے جس کو سفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف ہو، یہ حدیث اس کے لیے. اچھا، اس حدیث سے اب یہ واضح ہو گیا کہ پھر بات وہیں آ گئی کہ صحت کو قائم رکھنا روزہ رکھنے پر مقدم ہے، حالانکہ روزہ رکھنا فرض قطعی ہے. ایک شخص ایسی حالت میں ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا کسی طبیب نے کہا کہ تیری بیماری بڑھ جائے گی. کیا وہ کنفرم تھا؟ ایک گمان تھا. حالات اور واقعات کے اوپر طبیب اور حکیم اپنے ایکسپیرینس کی بنا کے اوپر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے روزہ رکھا بیماری بڑھ جائے گی تمہاری. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نہیں رکھنا، حالانکہ وہ قیاس ہے، مگر اس کے اوپر بھی اجازت ہے کہ آپ نص قطعی کو چھوڑ دیجیے. جب طبیب نے کہہ دیا، حکیم نے کہہ دیا، یا آپ نے خود گمان کر لیا کہ بیماری بڑھ جائے گی، اب آپ نص قطعی کو چھوڑ دیجیے. کیوں؟ بات پھر وہیں پر آئے گی کہ جان کو بچانا اور صحت کو قائم رکھنا یہ فرض ہے، اور یہ فرض باقی تمام فرائض پر یہ مقدم ہے، یہ مقدم ہے، یہ ان سے فرض ہے. جی اچھا، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ہم میں سے بعض لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. دن بہت گرم، بہت سخت گرمی تھی. ایک جگہ ہم نے قیام کیا تو ہم میں سے اکثر لوگ چادروں سے اپنے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور بعض اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سایہ کر رہے تھے. اچھا، ہوا یہ کہ بعض جو روزے دار تھے وہ سفر کی اتنی گرمی تھی اور سختی تھی، بے ہوش ہو گئے. آپ کو معلوم ہے وہاں کی گرمی جن سی ایک ایسی زبردست چٹیل میدان اور پتھر گرم ان کے اوپر، تو بعض لوگ جن سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جی
اب جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے، آج اجر وہ لے گئے جو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، ان کی قسمت میں تھا سارا اجر جن سے، نہ کہ روزہ رکھنے والوں کی اس میں جن سے۔ تو جو شخص رمضان میں بیمار ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ نہ رکھے اور قضا کرے۔ جس کو یہ خدشہ ہو کہ مرض اس کا جن سے بڑھ جائے گا، اور اگر ایک شخص مسافر ہو اور اس کو روزے سے ضرر نہ ہو تو پھر اس کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ بعض نے یہ کہا اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو جائز ہے جی۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں، جب رمضان میں روزہ رکھنے سے اپنے اوپر یا اپنے بچے کے اوپر ان کو ضرر کا خوف محسوس کریں تو وہ روزہ نہ رکھیں اور قضا کریں تاکہ ان پر تنگی نہ ہو۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ رکھنے سے اگر تکلیف کا خدشہ ہو تو یہ بھی تو ایک قیاس ہے، ایک خیال ہے، تو اس کے اوپر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت جن سی ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یہ جو قیاس یا ایک خیال کے تحت کہ یہ جو غلبہ ذہن یا علامات تجربہ یا مسلمان جیسے میں نے کہا ماہر جو طبیب ڈاکٹر حکیم کے بتانے سے اگر تندرست شخص کو روزہ رکھنے سے بھی ایک تندرست شخص کو بھی روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے کا خدشہ ہو تو ان کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں تو ان کی لازماً قضا کریں اس وقت جن سے۔ جو شخص بہت بوڑھا ہو یا جس کو ایسا مرض لاحق ہو جس سے شفا کی امید نہیں ہے، اس کو شوگر ہے یا اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر شوگر والے پیشنٹ آپ نے دیکھا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ میں نے زیادہ تر یہی دیکھا، 80-90% میں نے دیکھا شوگر والے پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو وہ بھوک اور پیاس اسپیشلی وہ ان کی برداشت سے بھی باہر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، اور اس پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کے طعام کا 2 کلو گندم فدیہ دینا لازم ہے، کہ وہ 2 کلو گندم دے دے ہر مسکین کے۔ وہ بندہ روزہ رکھے نہیں، وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، وہ 2 کلو گندم کسی مسکین کو دے دے جی۔ اور جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کے طعام کا فدیہ لازم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کا جنس۔ تو امام بخاری نے اسی طرح کوئی بہت بوڑھا شخص ہو یا کوئی ایسا مرض لاحق ہو، شفا کی امید نہ ہو تو وہ بھی رخصت میں داخل ہے۔ تو امام بخاری نے ایک باب کا یہ عنوان قائم کیا کہ امام بخاری نے اسی کے ضمن میں کہ جب جنبی کو اپنے نفس پر موت کا یا مرض کا خدشہ ہو یا پیاس کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے، جنبی کو وہ تیمم کر لے۔ اور انہوں نے اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی ایک رات میں جنبی ہو گئے تو انہوں نے تیمم کیا اور یہ آیت تلاوت کی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عمرو بن عاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات عرض کی کہ میں ایسے جنبی ہو گیا تو میں نے تیمم کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں کی، یعنی حضور نے اس عمل کو
صحیح قرار دیا کہ ٹھیک ہے. تو جنوبی کے لیے غسل کرنے کا حکم، اب جنوبی جو اس کے لیے غسل کرنے کا حکم فرض قطعی ہے، فرض قطعی ہے جی. اور سردی میں غسل کرنے سے موت یا مرض کا اندیشہ کہ کہیں سردی میں غسل کیا تو میرا مرض بڑھ نہ جائے، خدا نہ خواہ میں برداشت ہی نہ کر سکوں وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، میں مر ہی نہ جاؤں، یہ بھی تو ایک قیاس اور ایک خیال ہی تو ہے نا. یا کنفرم ہے کہ آپ مر جاؤ گے یا آپ اتنے سخت بیمار ہو جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہے. تو حضرت عمرو بن عاص نے اس ذہن کی بنا پر فرض قطعی کو ترک کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مقرر رکھا اور صحیح قرار دیا. تو امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ جنوبی کے لیے مرض یا موت کے اندیشے سے غسل کی بجائے تیمم کرنا جائز ہے. تو اب قرآن مجید کی جو ہم نے پیچھے ساری حدیث پڑھی اور جو آیات پڑھی اور محدثین اور فقہا کی ہم نے اقوال پڑھے، اس سے یہ واضح ہوا کہ صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکامات پر مقدم ہے، کہ آپ کو اپنی صحت کو قائم رکھنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. اس تمام بحث کا ایک کنکلوژن یہ بھی ہے کہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ زندگی کسی کی امانت ہے، اور یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور ہم اس کو ضائع کرنے یا نقصان پہنچانے کے مجاز نہیں ہیں. جب آپ کے پاس کسی کی امانت ہو تو کیا آپ اس کی امانت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یا ضائع کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح آپ کی زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آپ کے پاس خدا کی امانت ہے، آپ اس کو نقصان پہنچانے کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے کسی ایسی مضر چیز کو استعمال کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ بیماری میں علاج کو ترک کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماری جیسے میں نے پیچھے بیان کیا کہ بیماری میں بھی حرام چیز سے علاج کرنا یہ عزیمت اور تقوی ہے، اور علاج کرنا یہ رخصت اور فتویٰ ہے. تو عزیمت اور تقوی پر عمل کرنا افضل ہے، جبکہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ یہ صرف جہالت کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عذر کی حالت میں آپ کو جو رخصت دی ہے، اب اگر آپ اس رخصت کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے فرما بردار نہیں ہیں. جب خدا نے آپ سفر کے اندر آپ سفر کی مشقت کی وجہ سے روزے کی تکلیف ہے، آپ کو روزہ نہ رکھنا اس کی رخصت ہے. بیماری کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عذر کی حالت میں جو رخصت دی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور عمل نہ کرنا گناہ ہے، ثواب نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. کہ نہیں، میں بھلے میری بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے میں تو پھر بھی روزہ رکھوں گا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. جب خدا نے آپ کو ایک رخصت دی تو پھر اس رخصت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس رخصت پر عمل کرنا واجب ہے. اور اگر پھر بھی انسان اس کو تقویٰ یا عبادت سمجھ کر اس پر عمل نہ کرے تو یہ گناہ ہے جو ان سے. جب خدا نے کہا کہ سفر میں نماز قصر کرو تو اب آپ تقوی کو سامنے رکھ کر نہیں میں نے تو 2 نہیں میں نے 4 ہی پڑھنی ہے، تو یہ آپ کا تقوی عبادت ہے یا جہالت ہے؟ جہالت ہے یہ آپ کی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے. یہ حدیث ہے.
اس رخصت پر عمل کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا اس کو میدان عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا۔ جب ڈاکٹر اور حکیم تمہیں کہہ رہی ہیں روزہ مت رکھو، تم بیمار ہو بہت زیادہ اور اب بھی تم روزہ رکھتے ہو، تو تم ثواب لے رہے ہو؟ جو خدا کا حکم ہے تم اس کی فرما بردار نہیں ہو، جو خدا نے تمہیں حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی معصیت کو ناپسند فرماتا ہے، اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصت پر اگر کوئی عمل کرے تو اس کو پسند فرماتا ہے کہ جو میں نے رخصت دی ہے تو اس پر عمل کرو۔ تو یہ تھا آج کی جو آیہ کریمہ جو سورۃ البقرہ کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں تک ہم نے آج اس کا بیان کیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی وہ جانور جن پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، اس کا بیان انشاءاللہ آگے ہوگا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔